تارکین وطن کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ خصوصی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ میں داخل ہونے والے 9 لاکھ تارکین وطن کو فوری نکلنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ملک بدری کے احکامات کے باوجود امریکہ نہ چھوڑنے والوں کو ایک دن میں کتنے ڈالر جرمانہ ہوگا؟ امریکہ کا غیر ملکی طالب علموں کے لیے ویزے کا اصول مشکل بنانے کا فیصلہ ہے۔ امریکی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کے لیے بری خبر ہے۔ امریکی یونیورسٹیز میں پاکستانی سمیت سینکڑوں انٹرنیشنل طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے گئے۔ امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ ہونے سے طلبہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکی ویزے کے خواہشمند سوشل میڈیا صارفین ہو جائیں خبردار، جانچ پڑتال کے نئے قوانین متعارف۔ اس بلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنزا بشیر۔ ویورز، ٹرمپ انتظامیہ نے خصوصی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ میں داخل ہونے والے 9 لاکھ تارکین وطن کو فوری نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران امریکہ میں لاکھوں تارکین وطن داخل ہوئے تھے جو پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک خصوصی ایپ استعمال کر رہے تھے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر امریکہ سے نکل جائے۔ 9 لاکھ تارکین وطن جنوبی سرحد پر CBP-1 ایپ کا استعمال کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے، جن کو عام طور پر 2 سال تک امریکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی اور انہیں ملک میں قانونی طور پر کام کرنے کے لیے امیگریشن قوانین سے پیرول دی گئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اب انہیں کہا گیا ہے کہ ان کے پیرول کو منسوخ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی قانونی حیثیت منسوخ کر دی گئی ہے، اور اگر وہ اس کے بعد بھی امریکہ میں رہتے ہیں تو ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ بائیڈن نے تارکین وطن کو پناہ گزین کے طور پر درخواست دینے کی اجازت دی تھی اور تارکین وطن کو 2 سال تک عارضی ورک پرمٹ دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ وعدہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے تارکین وطن کی ملک بدری میں اضافہ کریں گے۔ ان کے انتظامیہ نے حال ہی میں ایپ کا نام تبدیل کر کے CBP ہوم رکھ دیا ہے اور اسے خود جلا وطنی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ BBC کے مطابق ایک ای میل میں ایک تارکین وطن سے کہا گیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ امریکہ چھوڑ دیں۔ ای میل میں مزید کہا گیا کہ اگر آپ فوری طور پر امریکہ سے روانہ نہیں ہوتے تو آپ کے خلاف قانونی اقدامات کیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کو امریکہ سے نکال دیا جائے گا جب تک کہ آپ نے یہاں رہنے کے لیے کوئی قانونی بنیاد حاصل نہ کر لی ہو۔ ملک بدری کے احکامات کے باوجود امریکہ چھوڑنے والوں کو یومیہ $998 جرمانہ ہوگا۔ العربیہ اردو کے مطابق ملک بدری کے حکم سے مشروط تارکین وطن کو یومیہ $998 جرمانہ کیا جائے گا۔ اگر وہ امریکہ نہیں چھوڑتے اور جرمانہ ادا نہیں کرتے تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ یہ جرمانے 1996 کے اس قانون پر مبنی ہیں جو ٹرمپ کی پہلی صدارتی مدت کے دوران 2018 میں پہلی بار نافذ کیا گیا تھا۔ امریکی انتظامیہ کی ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ پابندیوں کو 5 سال تک کے لیے لاگو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رائٹرز کے سوالات کے جواب میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی ترجمان ٹریسا میک لافن نے کہا کہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تارکین وطن کو خود کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے CBP ہوم موبائل ایپ کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ناکام رہتے ہیں تو انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ملک نہیں چھوڑتے تو انہیں یومیہ کے حساب سے $998 کا جرمانہ ہوگا۔ ٹرمپ نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا۔ منصوبے کے تحت جرمانے کا ہدف تقریباً 14 لاکھ تارکین وطن ہے جنہیں امیگریشن جج نے ملک بدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل پر تنقید کرنے والے غیر ملکی طالب علموں کے لیے ویزے کا اصول مشکل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے درخواستیں دینے والوں کی چھان بین زیادہ سخت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارکو روبیو نے بیرون ملک امریکی سفارتکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اور دیگر اقسام کے ویزوں کے لیے درخواست دینے والوں کے سوشل میڈیا مواد کی چھان بین کریں۔ سفارتی مشنز کو ہدایت پر فوری عمل درآمد کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ویزا درخواست دینے والوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک ہوں گے۔ اس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے سے روکنا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ان کی جانب سے یہ ہدایت 25 مارچ کو سفارتی مشنز کو بھیجے گئے ایک طویل مراسلے میں دی گئی تھی۔ امریکی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملک بھر کے کالج رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ بین الاقوامی طلبہ کے ویزے غیر متوقع طور پر منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ جن تعلیمی اداروں میں طلبہ کی قانونی حیثیت ختم کی گئی ہے ان میں ہارورڈ،
एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, मिशिगन, UCLA और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा मंसूखी की कार्रवाई किसी ज़ाबिते के बगैर की गई है। वीजा मंसूखी की वजूहात वाज़ेह नहीं है, जिसके बायस तलबा में तशवीश फैल गई है। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक वीज़े कई वजूहात की बिना पर मंसूख किए जा सकते हैं। ताहम कॉलेज लीडर्स का कहना है कि हुकूमत खामोशी से तलबा की कानूनी रिहाइश की हैसियत ख़त्म कर रही है और इस सिलसिले में तलबा या स्कूल्स को नोटिस देना भी गवारा नहीं कर रही। इस तर्ज अमल से तलबा हिरासत और जलावतनी के बहुत आसानी से शिकार बनाए जा सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इन तलबा को निशाना बनाया है जो फ़लस्तीन की हिमायत में सरगर्म थे या बात किया करते थे। चंद हाई प्रोफाइल तालिब इल्मों को हिरासत में भी ले लिया गया है, बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स महमूद खलील जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज की रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटीज ऐसे तलबा से भी वीज़े छीन रही है जिनका एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं था और इसके लिए बाज़ केसेस में माजी की खिलाफ वर्जियों जैसे कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का हवाला दिया गया है। ताहम कुछ कॉलेजेस का कहना है कि तलबा की कानूनी हैसियत के खात्मे की वजूहात उनके लिए वाज़ेह नहीं है और वो वजूहात ढूंढ रहे हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वीज़े मनसूख किए गए उनमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारे शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक UCLA में 12 तलबा और ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख किए गए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक तालिब इल्म ने मुल्क छोड़ दिया है। व्यूअर्स, अमरीकी मीडिया का कहना है कि तलबा के बेशतर वीज़े सर्विस सिस्टम के ऑडिट के दौरान मनसूख किए गए हैं। दूसरी जानिब तालीमी इदारों और इंसानी हकूक के कारकुनों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उधर यूनिवर्सिटीज़ तलबा को कानूनी मदद और ताउन फराहम करने में मसरूफ़ हैं, जबकि वीज़ा मनसूखियों से बैन अल-अक़वामी तलबा बेचैनी का शिकार है। तलबा तंजीमों ने ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा दिए हैं। अमरीकी इंतजामिया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के कई तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए हैं। हार्वर्ड, मिशिगन, UCLA और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा भी मुतासरीन में शामिल हैं। व्यूअर्स, अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी ट्रंप इंतजामिया के वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का हिस्सा है, जबकि तलबा को हिरासत में लेने और मुल्क बदरी के खतरात मौजूद हैं। वीज़े मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मनसूख किए जा सकते हैं, लेकिन जामियात और कॉलेजेस इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत चुपके से तलबा की कानूनी रिहाइश की हैसियत ख़त्म कर रही है, जबकि तलबा को और ना ही स्कूल्स को इस बारे में आगाह किया जा रहा है। तलबा को हिरासत में लिए जाने और मुल्क बदर किए जाने के खदशात बढ़ गए हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इन तलबा को हदफ बनाया है जो फ़लस्तीनी हमायत के लिए एहतजाज या तकारीर में मुलव्वस थे, जिनमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज की क़यादत करने वाले महमूद खलील जैसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं। तलबा के वीज़े फ़लस्तीन कॉज से जुड़े बगैर भी मनसूख किए जा रहे हैं। बाज़ मामलात में माजी की खिलाफ वर्जियों जैसे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को भी बहाना बनाया जा रहा है। बाज़ कॉलेजेस का कहना है कि वजूहात अभी तक वाज़ेह नहीं और वो वजूहात भी तलाश की जा रही हैं और उनके जवाबात भी तलाश कर रहे हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिशेल ने कहा है कि जो कुछ आप बैन अल-अक़वामी तलबा के साथ होता देख रहे हैं वो दरअसल ट्रंप इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ इक़साम के तारकीन वतन पर की जाने वाली निगरानी का एक हिस्सा है। अमरीकी काउंसिल ऑन एजुकेशन की गवर्नमेंट रिलेशंस की नायब सदर सारा ने कहा है कि अचानक वीज़ा मनसूखियों की वजूहात की वजाहत न होने से तलबा में खौफ की फ़ज़ा पैदा हो सकती है। जो इक़दामात ICE और होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से किए जा रहे हैं ये आमतौर पर उस वक्त तक नहीं किए जाते जब तक कि सिक्योरिटी का मसला ना हो। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दूसरे ममालिक में मौजूद सफ़ीरों से इन अफराद के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जाँच पड़ताल करने का हुक्म दिया है जिन्होंने स्टूडेंट या किसी और वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे रखी है। हुकाम के मुताबिक इसका मकसद उन लोगों को रोकना है जो अमेरिका या इसराइल पर तनकीद करते रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ने यह हिदायत एक तवील केबल के जरिए मार्च के आखिर में दूसरे ममालिक में मौजूद सफ़ीरों को भेजी है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की जानिब से यह हुक्मनामा एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब सदर ट्रंप मुल्क बदरी की कोशिशों में तोसी कर रहे हैं, जिनमें गजा में इसराइल की जंग के दौरान फ़लस्तीनियों की हमायत में बोलने वाले तलबा भी शामिल हैं। ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर करने की मुहिम शुरू करने के इंतज़ामी अहकामात पर दस्तखत करने के 9 हफ्ते बाद सामने आया है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अमरीकी शहरियों, सकाफत, हुकूमत, इदारों या बुनियादी असूलों के हवाले से दुश्मनी पर मबनी रवैया रखते हैं। व्यूअर्स, अमरीकी सदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रैकडाउन भी शुरू कर चुके हैं।
جو ان کے مطابق یہود مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف ہے، جس میں غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خلاف جامعات میں ہونے والے مظاہروں میں حصہ لینے والے غیر ملکی طلبہ کو ملک بدر کرنا بھی شامل ہے۔ سفیروں کو بھیجے جانے والے کیبل کی معلومات رکھنے والے 2 امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ مارکو روبیو کی ہدایات میں کہا ہے کہ فوری طور پر کونسلر آفیسر کو بعض طلبہ اور وزٹر ویزا میں تبدیلی کی درخواست دینے والوں کو لازمی سوشل میڈیا جانچ کے لیے فراڈ پریونشن یونٹ بھیجنا ہوگا۔ سفارت خانے یا قونصل خانے کے کونسلر امور کے سیکشن کا فراڈ پریونشن یونٹ جو ویزا جاری کرتا ہے، درخواست دہندگان کی اسکریننگ میں مدد کرتا ہے۔ مارکو روبیو کے کیبل میں ان وسیع قواعد کی وضاحت کی گئی ہے جو سفارتکاروں کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ آیا ویزا سے انکار کرنا ہے یا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے سی بی ایس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ایسے لوگ نہیں چاہتے جو جرائم کا ارتکاب کریں اور ہماری قومی سلامتی یا عوامی سلامتی کو نقصان پہنچائے۔ یہ اتنا آسان ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مہمانوں کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ ویزا یہی ہوتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطین حامی غیر ملکی مظاہرین کو ملک بدر کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ان پر حماس کی حمایت، یہود مخالف ہونے اور امریکی خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ بننے کے الزامات لگائے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے متعدد طلبہ اور مظاہرین کے ویزے منسوخ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر 300 سے زائد ویزے منسوخ کر چکے ہیں۔ اس لہر کا آغاز کولمبیا یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ محمود خلیل کی ملک بدری کے حکم نامے سے ہوا تھا۔ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاجی تحریک میں نمایاں رہے۔ تو ویورز، آپ امریکہ سے تارکین وطن اور طلبہ کے ویزوں پر پابندی اور ملک بدری کے اقدامات پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔